السلام علیکم بہت سے خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کے ویڈیو لاگ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل ججز کی طرف سے رائے آ چکی ہے صدارتی ریفرنس پہ۔ وہ رائے کیا ہے؟ اس سے پہلے جب بھی کبھی اوپینین آتا رہا ہے، فیصلہ آتا رہا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ جی مختلف پارٹیز اپنی اپنی رائے دیتی رہی ہیں اور کہتی رہی ہیں جی ہمارے حق میں فیصلہ ہوا ہے اور ہم جیت گئے، اور دوسری پارٹی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پھر ہم نے یہاں تک بھی سنا کہ جی آپ وقت سے پہلے مٹھائی تقسیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ جو بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے اس کی اس وقت تک صرف انگریزی کاپی آئی ہوتی ہے، اس کا اردو میں ترجمہ نہیں ہوا ہوتا۔ اردو میں ترجمہ کروا لیجئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، پھر اس کے بعد فیصلہ کریں آپ نے مٹھائی تقسیم کرنی ہے، ایک دوسرے کو گلے لگا کے مبارکبادیں دینی ہیں یا دکھ کا اظہار کرنا ہے اور کوئی آگے مستقبل میں کوئی اور پھر لاہ عمل لے کر چلنا ہے۔ آج کا یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی آئین کی فتح ہے اور ہم یہی کہہ رہے تھے اور یہی تو ہماری بات تھی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ہمارے حق میں ہو گیا۔ پی ایم ایل این بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جی یہی تو ہونا تھا، یہی تو ہم کہہ رہے تھے کہ ہونا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی بات کر رہی ہے۔ میں آپ کو اردو ترجمے کے ساتھ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا مختصر فیصلہ یا رائے آئی ہے، ابھی ڈیٹیلڈ رائے نہیں آئی ہے، میں آپ کو اردو ترجمے کے ساتھ وہ بتانے کی کوشش کروں گا تاکہ ذرا یہ واضح ہو جائے کہ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا کہا ہے۔ صرف شروع میں پہلے آپ کو مختصراً اتنا بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہے، لیکن وہ مشروط فائدہ ہے۔ وہ کیسے مشروط فائدہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو؟ یعنی کہ یہ رائے ایک طرح سے کہا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک لیکن ہے، بہت بڑا لیکن ہے۔ وہ کیا ہے وہ میں اب آپ کو جب یہ رائے کا اردو ترجمہ کر کے بتاؤں گا تو آپ کو اسی وقت اندازہ ہو جائے گا کہ وہ لیکن کیا ہے، وہ مشروط کنڈیشن کیا ہے کہ جس پر عمل درآمد ہوگا تو پاکستان تحریک انصاف کو یقیناً اپنا ان کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ 5 رکنی بینچ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، جس میں ایک اختلافی نوٹ تھا، 4-1 سے یہ رائے آئی ہے۔ اختلافی نوٹ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا تھا، اور یہ اوپینین کچھ یوں ہے کہ پریزیڈنٹ اسلامک ریپبلک آف پاکستان نے آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت یہ صدارتی ریفرنس بھیجا ہے، اور اس صدارتی ریفرنس میں یہ پوچھا گیا ہے، یہاں پر جو ریفرنس تھا مختصراً پہلے وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کیا لفظ سیکرٹ بیلٹ کا جو آئین کے آرٹیکل 226 میں ہے، کیا یہ صرف پریزیڈنٹ آف پاکستان، ممبر اسپیکر قومی اسمبلی، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی، اسپیکر اینڈ ڈپٹی اسپیکر صوبائی اسمبلیز، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، ان کی حد تک محدود ہے، یا یہ جو ممبرز ہیں سینٹ کے ان کے انتخابات پر بھی یہ لفظ سیکرٹ بیلٹ لاگو ہوتا ہے؟ یہ وہ ریفرنس تھا جو بھیجا گیا تھا پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ اس پر رائے دی جائے کہ کیا آئین کے آرٹیکل 226 کے تحت چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ اور دیگر جن کا میں نے ابھی ذکر کیا صرف انہی پر یہ ہے، یا ان کے جو سینٹ کے ممبرز ہیں ان کے الیکشن میں بھی آپ سیکرٹ بیلٹ کی یہ شرط اپلائی کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بتایا کہ جی ایڈوکیٹ جنرل اور اٹارنی جنرل آف پاکستان، ایڈوکیٹ جنرل چاروں صوبوں کے، اس کے علاوہ نیشنل اسمبلی، سینٹ کے، الیکشن کمیشن، پولیٹیکل پارٹیز کے وکلاء پیش ہوئے، پاکستان بار کونسل، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی نمائندگی رہی، اور انفرادی سطح پہ بھی لوگ پیش ہوئے، ان کو سنا گیا۔ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو الیکشنز ہیں سینٹ کے یہ آئین اور قانون کے مطابق ہونے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت یہ ذمہ داری ہے کہ یہ میک شور کیا جائے، یقینی بنایا جائے کہ الیکشنز جو ہیں وہ منصفانہ ہوتے ہیں، یعنی کہ جسٹلی ہوتے ہیں، آنیسٹلی ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں ہوتی ہے، اور کوئی کرپٹ پریکٹس اس میں انوالو نہیں ہوتی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ یہ کہتی رہی ہے کہ اب تک جو اس سے پہلے سینٹ کے الیکشنز ہوتے رہے اس میں بولیاں لگتی رہی ہیں، منڈی لگتی رہی ہے بولیوں کی، اور لوگوں کو خریدا جاتا رہا، اور پھر وہ ویڈیو بھی آئی تھی منظر عام پر جس پر نوٹوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور نوٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور سینیٹرز کو منتخب کروانے کے لیے ایم پی ایس کو خریدا جا رہا تھا۔ تو اس روشنی میں وہ ڈیفینیٹلی کرپٹ پریکٹس ہے۔ تو یہ آئین کے آرٹیکل 218(3) کے تحت سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جی یہ میک شور کرنا ہے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ الیکشنز جو ہیں وہ منصفانہ ہوں، اس میں کوئی کرپٹ پریکٹس نہ ہو۔ اور اس میں پھر یہاں پہ ریفرنس بھی دیا کہ جی اس پر ہم پہلے بھی سکسیسو ججمنٹس دی جا چکی ہیں، جس میں سے ایک کا ریفرنس دیا ہے ورکرز پارٹی پاکستان تھرو اختر حسین، ایڈوکیٹ جنرل سیکرٹری اینڈ 6 others ورسز فیڈریشن آف پاکستان اینڈ 2 others۔ آگے بڑھتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل ججز نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ جہاں تک سیکریسی آف بیلٹ کی بات ہے، بلکہ اس کے علاوہ ایک اور نقطہ یہ بھی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت
تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز فیڈریشن میں اور صوبوں میں پابند ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان اور کمشنر کو اسسٹ کرنے کی اور اپنی ساری جو پاورز ہیں, جو اپنی سپورٹ ہے وہ فراہم کرنی ہے. جہاں تک سیکریسی آف بیلٹ کی بات ہے تو اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ آنریبل ججز نے یہ کہا کہ اس کے بھی اوپر بھی 5 ممبر بینچ کی جو ہے وہ رائے آ چکی ہوئی ہے, ججمنٹ آ چکی ہوئی ہے, جس میں وہ بتایا گیا کہ نیاز احمد ورسز عزیز الدین اینڈ ادرز. اور جہاں یہ کہا گیا کہ جو سیکریسی آف بیلٹ ہے وہ ایبسولوٹ نہیں ہے, یعنی کہ مکمل نہیں ہے, یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ الیکشن سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے ہی ہونا ہے, سیکرٹ بیلٹ سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا ہے, یہ ایبسولوٹ مکمل طور پہ نہیں ہے. اور ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سیکریسی آف بیلٹ ہے, جیسے کہ میں نے کہا کہ مکمل نہیں ہے, اور اس میں اپنی صورتحال کے مطابق اور الیکشن کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو ٹیمپر کیا جا سکتا ہے, یعنی کہ سیکریسی آف بیلٹ کو ٹیمپر کیا جا سکتا ہے, اپنی ضرورت کے مطابق اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے اور آئیڈینٹیفائیبل پوزیشن میں جایا جا سکتا ہے, جو صدارتی آرڈیننس میں بھی تھا, جو پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ آئیڈینٹیفائیبل ووٹس ہونے چاہیے. مزید اس میں یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو مینڈیٹ ہے نا کہ منصفانہ الیکشنز ہونے ہیں اور کرپٹ پریکٹسز میک شور کرنا, یقینی بنانا کہ نہ ہوں, آئین کے آرٹیکل 218(3) اور 220 کے تحت, تو اور اس میں آپ ٹیکنالوجی کو بھی اس مینڈیٹ پر عمل درآمد کے لیے, اس کو یقینی بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ الیکشنز منصفانہ ہوں. تو ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہہ دیا, یہ وہ مختصر رائے تھی, ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہہ دیا کہ آپ سیکریسی آف بیلٹ جو ہے وہ مکمل نہیں ہے, یعنی کہ اس کو آپ ضرورت کے مطابق استعمال میں لا سکتے ہیں. دوسرا, سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ جی انشور کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ اپنا جو اس کا مینڈیٹ ہے الیکشنز کروانے کا اور منصفانہ الیکشنز کروانے کا اور کرپٹ پریکٹسز کو روکنے کا, بلاک کرنے کا, اس کو یقینی بنانے کے لیے آپ ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہ جو 3 مارچ کو الیکشنز ہونے ہیں, اس کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال اگر کرنا چاہے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ایسی ان کے پاس صورت موجود ہے تو وہ کر سکتا ہے. دوسرا یہ کہ اگر ٹیکنالوجی نہیں ہو سکتی تو پھر وہ, چونکہ یہ کہا گیا ہے کہ سیکریسی آف بیلٹ ایبسولوٹ نہیں ہے, تو وہاں پر آئیڈینٹیفائیبل ووٹس بھی رکھے جا سکتے ہیں, اور یہ اب الیکشن کمیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ جو میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس سے فائدہ ہوا ہے, پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ سیکریسی آف بیلٹ سے ہٹ کر بھی معاملہ ہو سکتا ہے, اوپن بیلٹنگ اس کو نام دیا جا رہا تھا, تو کیا یہ ایسا ممکن ہے یا نہیں. تو سپریم کورٹ کی جو رائے آئی ہے وہ ان کے حق میں ہے, لیکن اب یہ سارا دا بال از ان دا کورٹ آف دی الیکشن کمیشن ناؤ. الیکشن کمیشن کو اب یہ سب کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ یہ جو سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے, اس الیکشن سے پہلے یہ ٹیکنالوجی کا استعمال یا آئیڈینٹیفائیبل ووٹس کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. یہی وجہ ہے کہ آج فواد چودھری صاحب, شبلی فراز صاحب, بابر اعوان صاحب, فیصل جاوید خان اور دیگر پی ٹی آئی کے رہنما چیف الیکشن کمشنر سے ملے بھی ہیں. سو اب یہ الیکشن کمیشن کو کرنا ہے, اپنی ذمہ داری کو نبھانا ہے, اور اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے کیا اقدامات کرتا ہے یہ اب الیکشن کمیشن کو کر کے دکھانا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے ویڈیو لاگ سے مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.